حکومت اس ماحول میں یہ چاہتی ہے کہ جتنا اکنامک پین انہوں نے آپ پہ ڈالا ہے وہ تو ڈالے، لیکن کہ یہاں پہ فریڈم آف سپیچ کا یہ حال ہو کہ کوئی سچ بھی نہ بتا سکے۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جو ابھی ہم بجٹ پہ کہیں یہ 25 کروڑ پاکستانیوں کی آواز ہے، اور یہ جو ہے وہ اگر مین اسٹریم میڈیا پہ سینسر بھی ہو کہ یہ ہمارے سوشل میڈیا چینلز کے تھرو پاکستان کی لینتھ اینڈ بریڈ تک پہنچے۔ دیکھیں، ہر کسی پہ 100 روپے ٹیکس کا بوجھ بڑھا کے، ہر کسی پہ، کہ صرف وہ نہیں جو انکم ٹیکس نہیں دیتے، جب آپ نے پیٹرولیم لیوی پہ 1500 ارب روپے ٹیکس کلیکٹ کر دیا تو ہر کوئی امیر، مڈل کلاس، غریب وہ اس کی قیمت دے رہا ہے، وہ ٹیکس دے رہا ہے، وہ جی ایس ٹی میں ٹیکس دے رہا ہے۔ ہر کسی پہ وہ بوجھ بڑھا کے، لیٹس سے کہ 100 روپے بوجھ بڑھا کے ابھی وہ 1 روپے، 2 روپے، 8 آنے، 4 آنے کم کر کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں شاباش دو۔ اس بجٹ کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے۔ 3000 ارب روپے صوبوں سے لے کے 8 آنے کی ریلیف دینا، یہ جو ہے کوئی بجٹ اسٹریٹجی نہیں ہے۔ یہ پچھلے 4 سال اپریل 2022 سے آفیشلی پاکستان کی تاریخ کے بدترین اکنامک سال رہے ہیں۔ یہ کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک ہی بار 4 سال میں کبھی بھی ہماری جی ڈی پی گروتھ 4% تک نہیں پہنچی، وہ یہ 4 سال ہیں 2022، 23، 24، 25، جب اوسطاً جی ڈی پی گروتھ 2.3% ہے۔ ایک سال جو ہے وہ -0.2% تھی۔ اس سال بھی رینگتے فارم 47 کی دوائی دینے کے بعد 3.7% ہے۔ جب پورے خطے میں 6%، 7% گروتھ ہے تو یہ کسی مرض کا علاج نہیں ہے۔ مہنگائی ان 4 سال میں کوئی بھی 4 سال لے لیں، پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ رہی ہے۔ ایک سال 40%، اس سال 15%، اور وہ جو 2 سال جو ہے وہ کم کی ہے اس کا وہ بھی بے نقاب ہو گیا جیسے ایران کا جنگ ہو گیا۔ تقریباً 4 سال کی مجموعی مہنگائی 100% سے زیادہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں غربت، بلکہ غربت پہ جو سب سے کمال کا کام ہے وہ یہ کہ یہ حکومت کہتی ہے، نیشنل اکنامک سروے میں کہتی ہے کہ پاکستان میں غربت زیادہ ہوئی ہے، 18 سے 29% پہ زیادہ ہوئی ہے۔ 7 کروڑ پاکستانی غربت کے لکیر کے نیچے ہے۔ لیکن مزے کی بات کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ غربت کی لکیر 8400 روپے ہے، یعنی جو 8401 روپے کماتا ہے وہ غریب نہیں ہے۔ مجھے ذرا 8401 روپے نہیں، ذرا 50,000 روپے میں بجٹ بنا کے دکھائیں۔ 50,000 روپے نہیں، لاکھ روپے کی کوئی 4 لوگوں کا خاندان ہو یا اسلام آباد میں رہتا ہو، بجٹ بنا کے دکھائیں۔ یار 8400 روپے پہ تو 4 پی ایم ایل این کے ایم این ایز یہاں پہ یہ جو ہے وہ یہ کافی بین ٹی لیف جائیں، 4 ماچا لاتے کافی نہیں ہوگی ان کی۔ تو یہ اگر اس حکومت کا جو ہے وہ احوال پریزنٹ کرنے کا حال ہے تو پھر اللہ خیر کرے، کیونکہ اگر آپ انٹرنیشنل غربت کی لکیر لے لیں $4، وہ $4 بھی مہینے کے 33,000 روپے بنتے ہیں۔ وہ 33,000 روپے بھی آپ کے منیمم ویج سے کم ہے۔ پاکستان میں 13 سے 14 کروڑ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہو جاتے ہیں۔ ان ایمپلائمنٹ اس حکومت کے مطابق 21 سال میں سب سے زیادہ ہے۔ اور میں ان ایمپلائمنٹ کی بات کر رہا ہوں، میں انڈر ایمپلائمنٹ کی بات نہیں کر رہا کہ ایم اے ڈگری ہولڈر جو ہے وہ کلاس 4 لگا ہوا ہے، کہ پی ایچ ڈی جو ہے وہ پی این یا کلرک یا اکاؤنٹنٹ لگا ہوا ہے۔ کیا کیا ہے ان سب چیزوں پہ اس حکومت نے؟ جو آپ کے جیب میں روپے ہے اس کی قوت خرید، وہ 100 روپے کا نوٹ دیکھیں، 4 سال پہلے بھی نوٹ وہ تھا، آج اس 100 روپے کی آپ کے جیب میں قوت خرید 50 روپے بھی نہیں ہے۔
یہ 3-4 دن سے فائنانس منسٹر اورنگزیب, لیک آف پلاننگ منسٹر احسن اقبال ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اور انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اور انویسٹمنٹ, ایکسپورٹ اور انویسٹمنٹ سن کے تھک گئے. ایکسپورٹ 6% کم ہوئے, انویسٹمنٹ 26% کم ہوئی ہے. افریقہ کے 8 ممالک کے علاوہ کوئی ملک نہیں ہے جس میں پاکستان سے کم انویسٹمنٹ کی ریشو ہے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی. کوئی بھی شعبہ لے لیں اکانومی کا, ایگریکلچر لے لیں, صنعت لے لیں, سب پہ اس اکنامک سروے میں ٹارگٹس مس کیے. تو یہ بجٹ کیوں فیل ہے؟ کیونکہ اورنگزیب صاحب نے یہ تو بتا دیا کہ 2 لاکھ سے 3 لاکھ تنخواہ والے پہ جو ہے وہ 10 روپے ٹیکس کم ہو گیا, 3 لاکھ سے 4 لاکھ والے پہ 5 روپے کم ہو گیا. یہ جو حال ہے, اس سے آگے روڈ میپ کیا ہے اس میں آپ کو کچھ نہیں بتایا. اور یہ 5واں سال ہے اس حکومت کا, 5واں سال ہے اس وزیر اعظم کا. یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کو ووٹ نہیں ملا, اور کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو وزیر اعظم جس کے پاس ووٹ نہ ہو وہ پہلا وزیر اعظم بنے کہ وہ 5 مسلسل بجٹ دے. 5 سال بعد بھی ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. تو یہ کس قسم کا بجٹ ہے؟ یہ 8 آنے کم کیے ٹیکس, یہاں پہ سپر ٹیکس 10% سے 8% کیا, ایکسپورٹر پہ ایڈوانس ٹیکس 2.5% سے کم کر کے 1.5% کیا, 1.25% کیا. ٹیکس اتنا ہی ہے, ایڈوانس ٹیکس جو ہے وہ ایک منیمم ٹیکس جو ہے وہ 1% جو ہے وہ کم ہو گیا. یہ کوئی حل نہیں ہے. دیکھیں میں ایک بار ابھی بلیک اینڈ وائٹ میں ایک بات کہتا ہوں, یہ پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں بھی جو لڑائی ہے یہ چھوڑ دیں. پاکستان ڈزنٹ نیڈ انکریمنٹلزم اینی مور. یہ جو ہے وہ رینگتے جو ہے وہ پاکستان نہیں بدلے گا. اور یہ حکومت اگر اس نے آئین کو توڑا ہے, اگر اس نے قانون کو توڑا ہے, اگر اس نے الیکشن میں 17 سیٹ پہ حکومت بنائی ہے, اگر اس نے عدالتی نظام کو جو ہے وہ تباہ برباد کیا ہے, اس لیے کیا تھا, بتایا یہ گیا تھا کہ یہ معیشت کو ٹھیک کرے گی. تو اگر 8 آنے کی ریلیف کا بجٹ جو ہے وہ دینا ہے, اور اس میں بھی میں آپ کو سوالیہ نشان بناتا ہوں, تو یہ کچھ نہیں اچیو کرتا. یہ تو ہم صرف ریفارم کو ڈیلے کر رہے ہیں, اور جتنا ہم ریفارم کو ڈیلے کر رہے ہیں, ایک پیشنٹ کی آپ جتنی دیر دوائی نہ دیں اس کا علاج اور زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ اور یہ جو ریلیف ہے یہ بھی جو ہے جعلی ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایف بی آر کا ٹارگٹ انہوں نے 13,000 ارب بھی مشکل سے یہ کلیکٹ کر دیں گے, 15,300 ارب روپے کی. کہاں سے آئیں گے یہ پیسے؟ یہ سوال بار بار حکومت سے جو ہے وہ ہو رہا ہے. کہتے ہیں جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو کوئی حکومت میں ہے نہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں سے آئے گی یہ مجھے نہیں پتا. لیکن وہ جو 2,300 ارب روپے ہیں ان کی کوئی اکاؤنٹنگ نہیں ہے, سوائے یہ کہ ہم ٹریڈرز سے 50 ارب روپے لیں گے. وہ 50 ارب روپے بھی اس ٹریڈر سکیم سے آتے ہیں, بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن چلیں آ جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے اس سال 1,000 ارب روپے کا ٹیکس ڈیفیسٹ ہے, جب اگلی سال میں ہوگا تو پھر اللہ خیر کرے کہ پیٹرول کی قیمتیں بھی کیا ہوں گی, ڈیزل کی قیمتیں بھی کیا ہوں گی, بجلی کی قیمتیں بھی کیا ہوں گی. پھر سے احسن اقبال جو ہے وہ کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ عوام کا قصور ہے کیونکہ آپ ٹیکس نہیں دیتے. اگر اس پہ کوئی پلان تھا نا تو وہ آپ کو کہتے انکم ٹیکس سے اتنا زیادہ پیسہ آئے گا, جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے اس سے اتنا زیادہ پیسہ آئے گا, جو کمپنیز ٹیکس نہیں دیتے اس سے اتنا پیسہ آئے گا. کچھ آپ نے سنا ہے؟ کچھ آپ نے سنا ہے؟ کچھ نہیں سنا ہوگا. آگے جائیں. The elephant in the room is cost. 2 پوائنٹ ہے میرے پاس. کاسٹ مطلب اخراجات. وہ حکومت سیریس ہوگی پاکستان کو بدلنے میں جو جرت رکھتی ہے کہ اخراجات کم کرے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی ہم نے جو ہے وہ صرف 7% 8% اخراجات زیادہ کیے ہیں, یہ منیمم ہے. نہیں جی, آپ نے اخراجات کم کرنے ہیں. میں بلیک اینڈ وائٹ میں بات کرتا ہوں جو سیاستدان کر بھی نہیں تھا, کیونکہ میں وہ بندہ ہوں جس نے ذاتی طور پہ پینشن کا نظام خیبر پختونخوا میں چینج کیا ہے. کچھ نہیں ہوتا جب آپ ٹھیک کام کرتے ہیں. تنخواہیں اور کاسٹ آف رننگ سول گورنمنٹ 100 ارب روپے بڑھی ہے پچھلے سال کے بجٹ سے.
100 ارب روپے یہاں پہ بڑھی ہے, صوبوں کو ملا لیں 1000 ارب روپے یہ بڑھے گی. پینشن 114 ارب روپے بڑھا ہے, صوبوں کو ملا لیں 1000 ارب روپے یہ ہو گئے. آپ نے دکھانا ہے کہ اخراجات کم کیسے ہوں گے. سرکار میں 10 لوگ ہوتے ہیں, ایک بندہ کام کرتا ہے, کیا حل ہے؟ آپ نے کچھ بتایا نہیں. 3000 ارب روپے پینشن کا بل ہوگا, کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ کیا آپ نے حل دکھا لائے اس کا؟ کچھ نہیں. آپ نے کہا تھا ہم سول اور ملٹری دونوں کے پینشنز کا حل نکالیں گے. میں وہ جرت ہی نہیں کرتے کہ اس کا حل نکالیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, جب آپ یہ جو ہے ساری پینشنز کنٹریبیوٹری کر لیں, آپ اس کو ایسے ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ کرنٹ پینشن سے بہتر پینشن پلان بنے. عقل نہیں ہے. آخری بات جی, یہ پورا بجٹ اگر آپ دیکھ لیں, یہ جو کہہ بھی رہے ہیں نا کہ جی خسارہ زیادہ نہیں ہوا, کیوں؟ صوبوں سے 3000 ارب روپے لیے نا, 1800 ارب روپے سرپلس, 1200 ارب روپے ابھی لٹرلی ان سے واپس لے رہے ہیں. اس سے بڑی ایڈمیشن آف فیلئر ہو ہی نہیں سکتی کہ نہ مطلب آپ ٹیکس کلیکٹ کر سکے, نہ آپ اخراجات کم کر سکے. اب صوبوں کے ڈیولپمنٹ پہ 1200 ارب روپے کا کٹ لگے گا. یہاں تو ڈیولپمنٹ ہوتی ہی نہیں ہے. پاکستان میں ترقی کیسے ہوگی؟ ہیلتھ پہ پیسہ کیسے لگے گا جب افغانستان کا بھی انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ پاکستان سے بہتر ہے؟ ایجوکیشن پہ جو 25 ملین 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف سکول ہے, وہ کیسے آئے گا جب صوبوں کے پاس 1200 ارب روپے کم ہوں گے؟ اس کا کوئی جواب, کوئی پلان چلیں. آپ نے لے لیا, وہ کہہ لیا نہیں اس سال لے لیا, 3 سال لیں گے. کوئی پلان نہیں ہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, سوائے عوام کا خون چوسنے کا. میں اینڈ اس بات پہ کرتا ہوں, کھوسا صاحب نے کہا کہ حکومت ہوتی ہے فار دا پیپل بائی دا پیپل. میں کہتا ہوں یہ بجٹ ہے فار دا اسٹیٹ بائی دا اسٹیٹ فرام دا پیپل. بہت بہت شکریہ. سر یہ دونوں پہ جلدی سے دیکھیں. جہاں تک منیمم ویج کا تعلق ہے, منیمم ویج تو جس طریقے سے یہ حکومت اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے ایک مذاق ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر منیمم ویج 40,000 یا 40,700 جو 10% انکریز کیا ہے نا, ٹھیک ہے جی, تو پھر غربت کی لکیر 8,400 روپے کیسے ہوگی؟ جب منیمم ویج 40,700 روپے ہے تو غربت کی لکیر کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 8,400 کے نیچے ہے؟ اس سے بڑی منافقت ہو سکتی ہے؟ جیسے آپ نے کہا بتائیں نا اورنگزیب صاحب, چونکہ اتنے بڑے بینک کے سی ہو رہے ہیں, ذرا 40,700 روپے میں بجٹ بنائیں. اسلام آباد میں کوئی رہے, پشاور میں کوئی رہے, لاہور میں کوئی رہے, کسی کو اپنا مکان رینٹ کرنا ہو, ذرا بنائیں نا. 10 لیٹر پیٹرول 4,000 روپے تو یہ ہو گئے. آپ 1 لیٹر پیٹرول صرف دن کا کنزیوم کریں, 12,000 روپے تو یہ ہو گئے مہینے کے. منیمم ویج, اگر اس حکومت میں ریفارم کی کوئی نیت ہوتی تو منیمم ویج کے ساتھ اس کے کوئی رولز بھی بناتی کہ کیسے امپلیمنٹ ہونا ہے. ایسے کریں. میں کل دیکھ رہا تھا آپ کے کالیگ ہیں ثناء اللہ صاحب, انہی کا میرے خیال میں لاسٹ ایئر کا کلپ تھا. وہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں, حبیب بینک میں جا کے ان کے سیکیورٹی گارڈ سے تنخواہ پوچھیں, یہاں قریب کوئی برانچ ہوگا, دیکھ لیں ان کو 20-25 ہزار روپے سے زیادہ ملتے ہیں یا نہیں. تو منیمم ویج کی تو یہ آپ کو حالت ہے, بے معنی ہے. اور جو دوسری بات ایون صوبوں کی آپ نے کی, میں آپ کو بتاؤں کرنا کیا چاہیے تھا. مشکل کام ہی کرنا نا. عوام تو 4 سال سے چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, بس ہو گئی ہے, تیل نکل گیا ہے ان کا. اگر آپ نے کوئی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی تھی, صوبوں کے ساتھ بیٹھ جاتے, پہلے مل کے دکھاتے کہ اخراجات کیسے کم ہونے ہیں, پینشن کے نظام کیسے مل کے ٹھیک کرنا ہے, تنخواہوں کا نظام کیسے مل کے ٹھیک کرنا ہے. آپ کو میں 2,000 روپے کی بچت کر کے دکھاتا, پھر اس کے بعد دکھاتے کہ یہ جو سارے سینکڑوں ایسٹس ہیں وہ مونیٹائز کیسے ہونے ہیں. یار ایک لاہور جم خانہ کی ویلیو 220 ارب روپے ہے, جس کا 5,000 روپے سال کا 5,000 روپے سال کا رینٹ ملتا ہے حکومت کو.
ہندوستان میں انہوں نے واپس لے لیا ہے دلی جم خانہ. وہ کوئی ہم سے غریب ہے؟ ابھی تو ہندوستان ہم سے جو ہے وہاں انکم پر کیپٹا ڈبل ہو گئی ہے. تو لاہور جم خانہ, جی او آر, میو گارڈنز, F6, G6, یہ تو وی آر ٹاکنگ آف trillions, tens of trillions, maybe 100+ trillion rupees. کیا پلان ہے؟ اس کا پلان بناتے. آپ کو میں جو ہے وہ کر سکتا ہوں, 5 حکومتوں کے کمرشل اکاؤنٹس میں 3,000 ارب روپے سے زیادہ پیسے پڑے ہیں. وہ صرف سرکاری خزانے میں اس میں سے 1,000 ارب روپے نکالیں, صوبوں سے سرپلس کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کس قسم کا بجٹ ہے, اس کی کیا ڈائریکشن ہے, کوئی نہیں ہے. تھینک یو. نیکسٹ